अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ वाइस। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनसे हम मुल्क की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, आपने देखा हालिया कशीदगी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और भारत इश्तियाल अंगेज़ी का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर। अब तक भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से हालिया 2 माह के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर 26 निहत्ते पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 7 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हुए भिम्बर सेक्टर पर। तो कैसे देख रहे हैं इस हालिया कशीदगी को? ये कशीदगी आपको आगे जाके बढ़ती दिखाई दे रही है क्या? जी हाँ, ये बड़ी सीरियस सिचुएशन कुछ लग रहा है, ये बढ़ती भी एस्केलेशन हो रही है इसमें। उनको एक बात का बहुत एडवांटेज है इंडियंस को, वो ये कि यहाँ हमारी साइड पे वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, गांव के ऊपर सिविलियंस को शहीद कर देते हैं, मार देते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ तो हमारे भाई बहन रह रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनकी फ़ौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट करना है, उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उनकी जो पिकेट्स लगी हुई हैं या उनके हेड क्वार्टर्स हैं, उनको ही मारना है। तो हमें थोड़ा डिसएडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि उस तरफ भी हमारे अपने कश्मीरी हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और भारत की पोस्टें भी ज़्यादातर उन्होंने जानबूझकर उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत आबादियों के दरमियान में बनाई हुई है ताकि पाकिस्तान टारगेट करे, तो वहाँ पर भी अपने कश्मीरी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी हथियारों की बहुत बढ़ गई है, एक्यूरेसी और लिथैलिटी भी बहुत एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा अब लीथल किस्म के वेपन्स हैं हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं। तो हम टारगेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये सिविलियंस को मारना हमें बहुत डिसएडवांटेज है। मुशर्रफ साहब, गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय फोर्सेस ने 13 साल के बाद नीलम वैली में जूरा और शाहकोट सेक्टर में तोपखाने का इस्तेमाल किया। 13 साल के बाद जब से सीज़ फायर हुआ, तो ये हालात जिस तरह आपने कहा कि कशीदगी बढ़ती देख रहे हैं, तो किस जानिब जाते देख रहे हैं हालात, किस नहज पे जाएंगे? हाँ, ये बढ़ रही है जैसे ही देखते हैं ना। सबसे पहले तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस पहले भी होती हैं, मेरे से पहले भी रोज़ाना होती थी। मतलब वो तो स्मॉल आर्म्स एक्सचेंज होता था, राइफल या मशीन गन के एक्सचेंज को स्मॉल आर्म्स कहते हैं। उससे फिर ऊपर हो जाए तो मोटर फायर शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोटर भी इन्फेंट्री की जो यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री हमारी, उनके पास होते हैं मोटर, वो फायर शुरू कर देते हैं दोनों साइड पे। उससे ऊपर अगर लेकर जाएं तो फिर आर्टिलरी आ जाती है। आर्टिलरी और मोटर जो हैं ये पिन पॉइंट फायर नहीं होता है इनका, ये थोड़ी बहुत इनकी इनएक्यूरेसी 100-200 गज़ की होती है। तो उसमें हमें ज़रा लिमिटेशन आ जाती है कि अगर इधर उधर हो तो सिविलियंस मारे जाएंगे, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये एस्केलेशन अब उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, आर्टिलरी फायर कर दिया। उसके ऊपर फिर पिन पॉइंट और भी हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होता इधर। हमारे पास रिकॉइललेस राइफल्स हैं जो पिन पॉइंट फायर करेंगे और बंकर बस्ट भी कर देंगे वो। और फिर ATGMs भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो 2-3 हज़ार गज़ पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से फायर कर देंगे। तो वेपन्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ टारगेट उनके इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को करना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा एस्केलेशन है, बहुत सीरियस मामला है। इसके ऊपर मतलब ये ना हो कि एयर भी आ जाए, फिर ये तो एस्केलेट होता रहता है ना, फिर एक एयर से भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान से ऊपर जाकर? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हिकमत अमली क्या होनी चाहिए अब? हिकमत अमली तो इसमें बिल्कुल एक ही है, जवाब देना पड़ेगा हमें, और अपने सिविलियंस को थोड़ी सी एजुकेट करना पड़ेगा। आई फील डिफेंसिव मेजर्स में बंकर्स वगैरह, बंकर्स नहीं है, ट्रेंचेस खोदें, ट्रेंचेस होनी चाहिए जो शहरों में होनी चाहिए। वो उधर गाँवों में अगर ट्रेंच हो हर जगह, तो द मोमेंट कोई आवाज़ आती है, एक शेल भी आता है, उसके बाद ट्रेंचों में चला जाना चाहिए। ट्रेंच से बहुत बचत हो जाती है। तो इस किस्म के डिफेंसिव मेजर्स गाँवों में लेने पड़ेंगे, और जवाब में बिल्कुल कुछ करना, हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो करनी चाहिए हमें। जितनी ज़्यादा हम उनको कैजुअल्टीज़ देंगे, उतनी वो इनहिबिशंस होंगी उन्हें। मुशर्रफ साहब, एक बड़ा तासुर बड़ा आम है कि भारत ये सारी जो एस्केलेशन कर रहा है, जो कशीदगी को बढ़ा रहा है, उसका हदफ ये है कि वो कश्मीर से पाकिस्तान की तवज्जो हटाई जाए। चूँकि पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली कश्मीर का मामला उठाया है, जब से वहाँ पे हालिया जो कशीदगी वहाँ पे बढ़ी है, हालिया जो तहरीक वहाँ पे शुरू हुई है कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान ने बड़ा फोर्सफुली इस मामले को उठाया। तो अब भारत ये चाह रहा है कि कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कभी लाइन ऑफ कंट्रोल, कभी वर्किंग बाउंड्री पर एस्केलेशन को बढ़ा रहा है। तो लग रहा है आपको हदफ यही है, या आपको हदफ भारत का इसमें कुछ और दिख रहा है?
نہیں، یہ تو غلط ہدف ہے اگر وہ یہ ہدف سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ اسکیلیشن ہوتی ہے اتنی یہ ورلڈ پاورز جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سمجھا جاتا ہے ہمارا ہندوستان پاکستان. تو اس میں جب کشیدگی بڑھتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور زیادہ کہیں جنگ کی صورتحال نہ بن جائے. تو یہ تو ان کا بڑا غلط خیال ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ فائرنگ کو ایسکیلیٹ کرنے سے توجہ ہٹ جائے گی. توجہ اور زیادہ آ جائے گی اس پہ کہ اس کو حل کیا جائے، تو کیا تاکہ یہ جنگ شروع نہ ہو. تو کشمیر میں کشمیر کی ہم نے بات کی، کشمیر میں ابھی جو آپ حالیہ تحریک دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تحریک آپ کو مزید بہتر، مزید اسٹرانگ ہوتی دکھ رہی ہے، یا پھر پہلے بھی اس طرح کی موومنٹ شروع ہوئی لیکن وہ دب جاتی رہیں؟ یہ اس کو کرنا پڑے گا. کشمیری جتنے بھی ہیں دیکھیں، یہ سفرنگ تو ضرور ہوا ہے، بالکل آدمی کو افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ اتنی زیادہ ہمارے کشمیری بھائی بہن ان پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، افسوس بہت ہوتا ہے. لیکن قوموں کی زندگی، قوم جو ہیں وہ ایسی ہی بنتی ہیں. اگر کوئی آپ نے اپنی موقف کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے اور ہندوستان کے اوپر ان پہ سولوشن کی طرف لے کر آنا ہے تو یہ سفرنگ اور سیکریفائسز دینی پڑیں گی. دیکھیں وہاں پیلسٹینینز کو دیکھیں کب سے وہ چل رہا ہے سلسلہ. تو یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنا پاکستان مدد کر سکتا ہے ڈپلومیٹیکلی، انٹرنیشنلی، اور یہ ہمارے پھر والنٹیئرز اتنے زیادہ آرگنائزیشنز خود ہی جا کر اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جو رول رہا ہے پاکستان کا ریسنٹلی پاکستان کا جو رول رہا ہے سفارتی سطح پر، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا پھر کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ مطمئن تو ہوں، لیکن نہیں، پاکستان کی دیکھیں، پاکستان کی سے کم ہے. دیکھو اپنی سٹرینتھ جب ہوتی ہے نا، انٹرنل سٹرینتھ ملک کی ہوتی ہے، تو پھر ایکسٹرنل آواز بھی ہوتی ہے. اب جب انٹرنل صورتحال ہماری اتنی خراب ہے جیسی ہے یہ، تو ہماری انٹرنیشنل آواز پھر سننی نہیں جاتی ہے. یہ تو جنگل ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک جنگل ہے. یہاں جنگل ہے، ادھر آپ سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. جتنی آپ کی اندرونی طاقت ہے اتنی آپ کی آواز بلند ہوگی، اتنی آپ کی بات سنی جائے گی اور اس کے اوپر ایکشن ہوگا. ورنہ آپ کو کوئی نہیں لفٹ دے گا. آپ روتے ہیں، کیا فکر ہے، وہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی چھوڑو ان کو اپنی حالت پہ. صحیح. ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں ایک ڈان لیک کے نام سے ایک جو پاکستان میں ایک آیا ہے اسکینڈل آیا سامنے، جس میں بظاہر تاثر جو ہے کہ حکومت نے خبر فیڈ کی اور اس میں فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں جو باتیں کی گئی ہیں جنرل صاحب، یہ بہت زیادہ پوری دنیا میں ڈسکس ہوتی ہیں. پوری دنیا پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جاتی ہے کشمیر کے معاملے پر کہ آپ وہاں پہ جو ہے فیول کر رہے ہیں سارے سسٹم کو، ساری وہاں پہ ٹیررزم کو فیول کر رہے ہیں. وہاں پہ حافظ سعید جیسے کردار ہے، مسعود اظہر جیسے کردار ہیں، ان پہ یہ پاکستان کے لیے ایک دبا بن چکے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. حال ہی میں مسلم لیگ نون کے ہی ایک حکومتی رکن نے یہ کہا سینٹ میں کہ میں فرانس گیا تو وہاں پہ بہت زیادہ مجھ سے سوال ہوئے حافظ سعید سے متعلق کہ حافظ سعید جو ہے اس نام نے مجھے بڑا پریشان کیا. تو کیا پاکستان کو اس طرح کے کرداروں سے جان چھڑا لینی چاہیے، یا کیا ان کا کردار ہے کہ بیسیکلی آپ بھی خود اقتدار میں رہیں اور آپ فوج کے سپہ سالار بھی رہیں؟ یہ میرا ویو اس کے بارے میں بہت فرق ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں، باہر جا کر یتیموں کے سامنے، یتیموں کی طرح ان کے سامنے ہم بیٹھ جاتے ہیں. بات ہمیں پتہ نہیں ہے، زبان ہم سے کھلتی نہیں ہے. دیکھیں یہی جو آپ نے بات کی ہے لشکر طیبہ کی، LET کی، حافظ سعید کی بات کر لیا آپ نے، ان کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں ان کو، جیش محمد کو، ان دو کو نام ملائیں. جو دیکھیں اس میں ڈفرینسیشن دیکھیں. پہلے تو ان میں ایک جو ہے وہ دہشت گردی یہاں پاکستان میں کرتا رہا ہے، یہ جیش محمد، میرے اوپر اٹیک انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ تو بالکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے میری نظر میں. اب لیں لشکر طیبہ کو، LET جو ہے یہ اس کو انٹرنیشنلی بین کیا ہوا ہے. یس، کیوں بین کیا ہوا ہے جی؟ کس بات پہ بین کیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں. کشمیر تو ایک تنازع ہے، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن میں ریکگنائزڈ ہے. اب یہاں سے وہ والنٹیئر کر کے ان کے لوگ خود ہزاروں میں جانے کو تیار ہیں. وہ کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ جا کر ان کی پروٹیکشن کے لیے لڑتے ہیں انڈین آرمی سے. انڈین آرمی وہاں یوزرپر ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے، ادھر بیٹھی ہوئی سیویلینز کو، نہتے لوگوں کو مار رہی ہے، شہید کر رہی ہے. برہان وانی کیس اور ابھی جو ابھی یہی دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو کون کلپرٹ کون ہے وہاں؟
وہ جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو وائلیٹ کر کے سویلینز کو مار رہا ہے، یا وہ لوگ جو وہاں جا کر اپنی ایک ڈسپیوٹ جو ہے اس کی ریزولوشن مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ یوزرپر آرمی سے لڑنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی لشکر طیبہ کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کیوں ہیں وہ؟ یہ تو ہندوستان نے دنیا میں جا کر شور شرابہ کر کے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. ہمارا کام ہے کہ ہم وہاں یہ انہیں کہیں. میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی، میں جاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں، میں وہاں کہتا ہوں اور سب سنتے ہیں، میں کھل کے کہتا ہوں کہ بھائی کیوں لشکر طیبہ کو آپ سمجھے نا ذرا، کیا وہ یہ ارتھ کوئک ہوا تھا، سب سے اچھے این جی او تو وہ تھے. یہ فلڈز ہمارے ہوئے ہیں، سب سے اچھے این جی او وہ ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ریلیف ورک کیا ہے. تو کس سلسلے میں یہ ٹیررسٹ ہیں جی؟ ٹیررسٹ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں؟ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے یہ ہم ان کو مجاہدین سمجھتے ہیں. جو وہاں کشمیر میں جا کر لڑ رہے ہیں، ہم انہیں مجاہدین سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستان کا اس میں جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ متاثر نہیں ہوتا مشرف صاحب، جو کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کے اندر. جب ہم یہ بات کریں گے کہ یہاں سے جا کے وہ لڑ رہے ہیں، یہ مجاہدین ہیں، تو یہ پاکستان کا کیس خراب نہیں ہوتا بین الاقوامی سطح پر؟ جی دنیا میں دیکھیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ جنگل ہے، کوئی کیس ویس خراب نہیں ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو وائلیٹ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کا، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کشمیر ہمارا ہے، وہ نہیں، اس کا کیس نہیں وائلیٹ ہوتا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، اور جی یہاں سب ایسے ہی ہوتا ہے وہاں. اور ہمیں کہنا ہے کہ بھائی کشمیر میں لوگ جا رہے ہیں، اپنی طرف سے جا رہے ہیں، ہم تھوڑی بھیج رہے ہیں. نہ حکومت بھیج رہی ہے، نہ آرمی بھیج رہی ہے، خود وہ کراس کرتے ہیں، اپنی جان پہ کھیلتے ہیں، ادھر جا کر شہید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی بہن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہم وائی کانٹ وی سیل دس پوائنٹ؟ ہم کیوں یہ مانیں کہ بھائی وہ ٹیررسٹ ہیں جی، دہشت گرد ہیں؟ دہشت گرد تو ان کی آرمی ہے جو ان کو مار رہی ہے. مشرف صاحب ہم خود لیٹ جاتے ہیں. میرا یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں ہم سے زبان کھلتی نہیں ہے، آرگیومنٹ ٹھیک دیتے نہیں ہیں، تو پھر بیٹھیں، پھر اب آپ کیا کریں. ناظرین، پرویز مشرف صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.